أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو مگر اس کو ایک مقررہ مقدار ہی میں اتارتے ہیں۔ سورہ ہجر کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ بعض نے اس سے مراد بارش لی ہے کہ بارش کے ذریعے سے زمین کی نباتات اور اس کے خزانے باہر نکلتے ہیں، لیکن اس کا صحیح مفہوم تو یہی ہے کہ ہر قسم کے خزانے، دنیا کی ہر چیز کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اس کو ایک مقررہ مقدار ہی میں عطا کیا جاتا ہے کہ بے غل و گوش طریقے سے نہیں دے دیا جاتا، جب جیسی ضرورت ہے ویسا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جس وقت زمین پر انسانی آبادی بالکل محدود تھی اس وقت زمین کی پیداوار بھی نہایت محدود تھی، لیکن آج جب کہ آبادی اربوں انسانوں تک پہنچ گئی ہے، زمین کی پیداوار میں بھی کثرت ہو گئی ہے، کتنی کثرت سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور وہ ایک منصوبے کے مطابق اس کو پیدا فرماتے رہتا ہے۔ انسان کی اتنی بڑی تعداد زمین پر رہ بس رہی ہے، اس کے لیے ہوا، پانی، غلہ اور پھل وغیرہ کو جس مقدار میں وہ استعمال کر رہی ہے وہ بے حد و حساب ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کرتے ہیں۔ یہی اصول دنیا میں مانا جاتا ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اصول اپنایا ہے کہ جس وقت ضرورت کم تھی، تھوڑے سے لوگ تھے روئے زمین پر، اس وقت وہ چیزیں تھوڑی سی پیدا کی جاتی تھی، اور آج کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں، انسان ساری زمین پر پھیل گئے ہیں، اربوں اربوں لوگ، تو ان کی ضروریات کے مطابق وہ ساری چیزیں پیدا کر دی جاتی ہے، جبکہ انسان پلاننگ کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، لوگ کہاں پہ رہیں گے، کیا کھائیں گے۔ یہ انسان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے جو ہے کارنامے ہیں اور ان کی شان ہے کہ وہ سب کے لیے انتظامات کرتے ہیں، جس کو جیسی جہاں پر ضرورت ہے وہ ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں اس کو مہیا کر دی جاتی ہیں۔ ایسا ہی غذا کا معاملہ بھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، جب جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم تم کو دیتے ہیں۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور بھی دیگر باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور ساری مخلوقات میں سب سے بہتر خیر خلق، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، کہہ دو لوگوں سے۔ تو یہ عقیدے کا جو بگاڑ آج جو لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سید الانبیاء سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے پاس بھی خزانے نہیں ہیں، تو پھر دیگر لوگ امت کے اگر یہ کہتے پھریں کہ ہم جو چاہیں تم کو دے سکتے ہیں، عطا کر دے سکتے ہیں، تو کس قدر غلط بات ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اگر ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو اللہ ہدایت دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب خزانے میرے پاس ہیں، ساری چیزوں کے خزانے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، جب جس کی ضرورت ہے وہ تم کو جو ہے دیا جاتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہواؤں کو باردار بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، ورنہ تم ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ بارش کے متعلق آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ کیسا حکیمانہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ زمین پر
جو مخلوق ہے وہ ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا ہے، اور یہیں سے پانی کو لیا گیا ہے اور اسی کو جو ہے پینے کے قابل بنا کر وہ انتظام ساری روئے زمین پر برسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نہ صرف انسان بلکہ سارے جانور، چرند و پرند اور درندے، سب ان کی جو پانی کی جو ضروریات ہے نہانے دھونے اور پینے کے لیے اور دیگر جو ہے نباتات کے لیے اور درختوں کو سیراب کرنے کے لیے، کہ جو شخص جہاں پر ہے اس کو وہیں پر اس کی ضرورت کے مطابق پانی اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے کچھ قیمت نہیں لی جاتی، بلکہ وہ بالکل مفت دیا جاتا ہے۔ ایک پانی کے خطرے کی قیمت بھی انسان ادا نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان کے لیے جو پانی کے بنانے کے لیے جو ہے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ صرف پائپ لائن کے لیے یا کنواں کھودنے کے لیے، وہ اپنی سہولیات کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، پانی کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ پانی نہیں خرید سکتا انسان، وہ تو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہیں سب جانداروں کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فرمایا، سارے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا، اس لیے پانی کی ضرورت ان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ وہ اہم ترین ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہوتے ہیں۔ اور کس طریقے سے پیدا فرماتے ہیں آپ دیکھیے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے پانی کا ذخیرہ رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا فرمایا سورہ فرقان 19ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے دو پانیوں کو ملا دیا ہے، دو سمندروں کو، ایک تو وہ ہے جو کھارا اور کڑوا، اور دوسرا میٹھا اور خوشگوار جو پیاس بجھاتا ہے، اور دونوں کو اس طریقے سے الگ الگ رکھا ہے کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا گیا ہے، وہ دونوں مل نہیں پاتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا ہے دونوں پانیوں کو نہ ملنے کے لیے، جبکہ دونوں پانی زمین پر رکھے گئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر ہے، جو زمین کا تقریباً 77% حصہ پر چھایا ہوا ہے، اور وہ بالکل کھارا اور کڑوا پانی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، جس سے پیاس نہیں بجھی جا سکتی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں آبی جانوروں کو پیدا کیا ہے، وہ اسی میں رہتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں اور اسی میں جو ہے سڑتے ہیں۔ وہ کھار اس کی جو ہے وہ اس کو پانی کو خراب ہونے نہیں دیتی، بدبو ہونے نہیں دیتی، اور پھر وہ سمندر میں زمین کی جتنی غلاظتیں ہیں وہ سب جا کر سمندر ہی میں گرتی ہے، اور وہ ساری چیزیں گندگی ہونے کے باوجود وہ کھار کی وجہ سے جو سالٹی جو پانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں رکھا ہے، اگر وہ پانی میٹھا ہو جاتا تو زمین پر رہنے والوں کی زندگی دشوار ہو جاتی، کیونکہ اس میں جو کروڑوں جانور مرتے ہیں اس کے اندر جو رہنے والے ہیں آبی جانور وہ، اور پھر زمین کی ساری گندگیاں اس میں جا کر ملنے کے بعد کس قدر تعفن اٹھ سکتی ہے، لیکن وہ کھار کی وجہ سے، نمکین ہونے کی وجہ سے وہ سب کے سب بھسم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، اور وہاں سے جو ہے کسی قسم کی کوئی بدبو پیدا نہیں ہوتی، اور زمین پر رہنے والوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک کھارا پانی رکھا ہے، بڑا حصہ زمین کا، اور ایک چھوٹا سا حصہ جس پر جو ہے کچھ میٹھا پانی بھی ہے، انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن وہ میٹھا پانی جو ہے ہمیشہ باقی نہیں بچتا، بلکہ اس کو بارش کے ذریعے سے برسا کر اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتے ہیں ایک سال بھر کے لیے۔ تو اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مانسون پیدا کرتے ہیں سورج کی تپش کے ذریعے سے سمندروں میں، اور پھر وہاں سے ہواؤں کے ذریعے سے اس کو مانسون کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، جو بادلوں کی شکل دی جاتی ہے۔ الم تری ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ فرمایا سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا بارش کے نظام کا۔ کیا تم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم تری ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو ملاتے ہیں اور پھر ان کو تہ بتہ کرتے ہیں اور پھر ان کو چلاتے ہیں اور پھر ان کے درمیان سے میہ برستا ہے، بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایسا عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ زمین کے پانی ہی کو اٹھا کر، جو سمندر کا پانی ہے، کھارا پانی، اس کو اٹھا کر اسی سے جو ہے بارش برسائی جاتی ہے اور پھر اسی کو میٹھا کر دیا جاتا ہے، اور ساری جانداروں کی ضروریات کی تکمیل وہیں سے کی جاتی ہے۔ تو یہ بادلوں کو بنانا اور بادلوں کو چلانا اور جہاں پر جس قدر چاہے برسا دینا، یہ فرمان الہی کے مطابق ہوتا ہے، یہ من مانی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، یہ سارا انتظام یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فرمایا سورہ فرقان میں، وہی ہے ذات جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتی ہے تمہارے پاس، جو بارش کی اطلاع دیتی ہے، اور تمہارے لیے پاک و صاف پانی برسایا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ پاک و صاف میٹھا پانی کہاں سے آ گیا؟ جبکہ سمندر کا جو پانی تھا وہ تو انتہائی کڑوا کسیلا پانی تھا اور کھارا پانی تھا جو پینے کے لائق نہیں ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا فرمایا سورہ مرسلات میں، ہم تمہیں جو ہے میٹھا پانی پلاتے ہیں۔ تو یہ میٹھے پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہی پر کیا۔ جب سمندر سے پانی جب اٹھایا جاتا ہے بخارات کی شکل میں، تو پروسیس آف ایواپریشن کے ذریعے سے وہ پانی اس طریقے سے اٹھتا ہے کہ اس کے ساری امپیورٹیز زمین ہی پر رہ جاتی ہیں اور پیور پانی اوپر اٹھتا ہے۔ اس کا نمک وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب اور دیگر امپیورٹیز زمین پر رہ جاتی ہے، جبکہ وہ سمندر کا پانی جس سے نمک بھی بنایا جاتا ہے اور اتنا کھارا ہوتا ہے، لیکن وہ ساری کھار اور دیگر جو اس کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب کے سب زمین پر رہ جاتی ہیں اور پانی پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے، اور جب برستا ہے بادلوں کے ذریعے سے تو انتہائی پاک اور میٹھا پینے اور استعمال کرنے کے قابل اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ سارا نظام کون بناتے ہیں؟ یہ سارا نظام کے بنانے والے ہم ہیں۔ اس کے بارش کو بنانے والے، برسانے والے، پانی بنانے والے اور پانی پر قدرت دینے والے تم کو اور اس کو پلانے والے ہم ہیں۔ اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور انسانوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ تم جو ہے جو پانی جو پیتے ہو وہ کہاں سے آتا ہے، کون تمہیں دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں وہ پانی عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ تم میں یہ قدرت نہیں کہ وہ بادلوں سے پانی کو تم نچوڑ سکو اور نچوڑ کر تم جو ہے وہ پانی پی سکو۔ تو یہ سارے انتظامات جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف بارش کے بنانا اور بادلوں سے برسا دینا، بلکہ اس کو جو ہے پھر رکھ دینا، یعنی بارش کا نظام جو اللہ تعالیٰ جو پیدا فرمائے ہیں وہ سال بھر بارش نہیں ہوتی، اس کا ایک سیزن ہوتا ہے بارش کا، کیونکہ 2 مہینے 4 مہینے بارش ہوتی ہے۔ اگر سال بھر بارش ہوتی رہے گی تو سارے کام خراب ہو جائیں گے، انسان کے ہر کام میں خلل پڑ جائے گا، اس لیے کچھ ایک مدت تک جو ہے بارش ہوتی ہے، اس کے بعد بارش نہیں ہوتی۔ لیکن پانی کی ضروریات انسان کی سال بھر کی ہے، روزانہ اس کو پانی چاہیے، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ بس یہ 3 مہینے بارش ہوگی، اگلے 9 مہینے کے لیے تم اس کو جو ہے اسٹاک کر کے رکھ لو، تو انسان اس کو کس طریقے سے اسٹاک کر سکتا تھا؟ یعنی اس کے لیے کس قدر مشکل تھا، یہ جو ہے بہت بڑا سوال ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے کا حل کر دیا۔ کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ پانی جو ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس کو اسٹاک کرو، تو کہاں پر اسٹاک کرتا وہ؟ کس قدر اسٹاک کر سکتا تھا؟ اور پھر اگر کر بھی لیتا تو میٹھا پانی ہونے کی وجہ سے وہ سڑ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا کہ پانی کو کس طریقے سے جو ہے محفوظ کیا جائے، جو برسا ہوا پانی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پانی جو برستا ہے تو فوراً جو ضروریات ہوتی ہے، جو جانداروں کی، انسانوں کی اور دیگر جانوروں کی، اور زمین کو، جو درختوں کو، باغات کو سیراب کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو مختلف حوضوں میں اور چشموں میں اور دیگر ندی نالوں میں اور جو ہے دیگر مقامات پر اس کو جو ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت بڑا ذخیرہ بارش کے پانی کا پہاڑوں کی چوٹیوں پر بحر منجمد برف کی شکل میں جما دیا جاتا ہے، بہت بڑا ذخیرہ۔ یہ نیچے جو بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے وہ بہت تھوڑا ہے بارش کا حصہ، اور جو جمع آپ کو نظر آتا ہے ندی نالوں میں اور تالابوں وغیرہ میں، جھیلوں میں، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے مقدار اس کی، بہت بڑی مقدار، بہت بڑی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہے رکھ دیتے ہیں، جہاں پر برف جم جاتی ہے، وہ برف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس میں
جو ہے خراب ہونے کا کوئی ڈر باقی نہیں بچتا پانی کا، کیونکہ میٹھا پانی خراب ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز اگر گر جائے، جانور گر جائے یا کچھ مر جائے، تو پھر وہ پانی سڑ جاتا ہے، اور پھر زمین پر جو رہنے والا جو پانی ہے وہ سطح زمین کی گندگیوں کی وجہ سے اس میں جو غلاظت اور گرد و غبار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی پانی خراب ہوتا ہے۔ تو یہ کئی ایک صورتیں ہیں پانی خراب ہونے کی، لیکن پہاڑوں کی چوٹیوں پر جب برف کی شکل میں اس کو جما دیا جاتا ہے تو وہ سارے جو ہے خراب ہونے کے جو اثرات جو اس میں پیدا ہو سکتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور پانی بہترین اچھی حالت میں وہاں پر محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پگھلاتے ہیں، پگھلا کر وہ جو ہے پہاڑوں کی رگوں میں سے نکل کر زمین میں جو قدرتی پائپ لائن اللہ تعالیٰ نے جو بچھا دی ہے اس میں پہنچتا ہے، اس سے پہنچ کر وہ زمین کی چاروں طرف پھیل جاتا ہے، اور پھر انسان کی جو ضرورت ہے پانی کی وہ کنویں کھود کر بورویلز وغیرہ کر کے اس میں سے پانی نکالتا ہے۔ جو واٹر ٹیبل جو بڑھ جاتا ہے زمین کا، جو کہا جاتا ہے کہ واٹر ٹیبل کم ہو رہا ہے، تو پانی جب کم ہو جاتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارش کم ہوتی ہے، تو پھر واٹر ٹیبل بھی جو ہے کم ہوتا ہے، اور جب پانی اچھا ہے اور پہاڑوں سے رس کر آتا ہے تو زمین میں، تو پھر اس کا واٹر ٹیبل بڑھتا ہے، اور پھر انسان وہیں سے اسی زمین سے کھود کر پانی نکال لیتا ہے۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے انسان کی پانی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیے ہیں، تو ان میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ اصل میں یہ ساری آیتیں، یہ سارے واقعات، حالات کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر، کہ یہ ایک چیز بھی اگر انسان اس میں غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے کارناموں کو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مان کر اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے یہ ساری باتیں بتانے کا، کہ کتنی چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں، کتنے احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں، کس قدر نعمتیں تم ہماری حاصل کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم ہم سے بغاوت کرتے ہو۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ہمارے سے بغاوت مت کرو، بلکہ یہ چیزوں کو سمجھو، سمجھ کر ہمارے قریب آؤ، اور ہماری توحید کو سمجھتے ہوئے ہم کو ہی معبود سمجھو اور ہماری عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس میں، اور اسی وجہ سے یہ ساری آیتیں، یہ ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ انسان اس بات کو سمجھے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق